تشریف لاتے ہیں جناب حضرت قبلہ سید محمد شعیب شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس مبارک موقع پہ وہ پیغام ہی دیتے ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ آفتاب شریعت، مہتاب طریقت، مخدومی و مخدوم اہل سنت، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ الحاج پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ، چورا شریف، انتہائی لائق ست تعظیم صاحبزادہ والا جاں حضرت علامہ صاحبزادہ پیر نور العارفین صاحب زاد اللہ شرفا و عزا، دیگر مشائخ و علماء، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، مقدس ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں قطعاً اس نیت سے نہیں آیا کہ میں جا کر کچھ بیان کروں گا، مجھے شفقت کھینچ لائی ہے، اپنے محسن، اپنے انتہائی کرم فرما، جن کی مجھ پر بے شمار مہربانیاں ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ آستانہ، جس سے آستانہ عالیہ چورا شریف کہتے ہیں، یہ دنیا اسلام میں ایک منفرد آستانہ ہے نقش بندیوں کا۔ دنیا نقش بندیت کے اندر، دنیا ولایت کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے آستانہ عالیہ چورا شریف۔ اس آستانے کو تعارف کی کیا ضرورت ہے؟ لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے متعارف ہیں، لاکھوں لوگ، ان میں مشائخ بھی ہیں، ان میں صوفیاء بھی ہیں، ان میں علماء بھی ہیں، ان میں خطباء بھی ہیں، ان میں سراخان بھی ہیں، جو آستانہ عالیہ چورا شریف کی وجہ سے دنیا کے اندر متعارف ہے۔ میں جس وقت یہاں حاضر ہوا تو سارے مبارک چہرے میرے جانے پہچانے تھے، تو ایک چہرہ میں بار بار دیکھ رہا تھا کہ اس آدمی کو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ تو جیسے ہی اعلان ہوا کہ عالم لوہار کا بیٹا محمد طارق لوہار نعت رسول مقبول کے لیے آتا ہے، تو میں حیران رہ گیا۔ تو چونکہ وہ محمدی شکل اور جو لبادہ چراہی تھا، اس میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ جب میں نے اعلان سنا تو میں سمجھنے لگا، چونکہ آج کل کئی نعتیں جو سی ڈیز آ رہی ہیں، جو کیسٹس آ رہی ہیں، وہ ڈھولک کے ساتھ، باجے کے ساتھ، میوزک کے ساتھ، تو کہیں اس نقش بندیوں کے یعنی کہ آستانے پر یہ آج چشتیائی رنگ جو ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ میں سمجھا شاید آج یہ چمٹے کے ساتھ کوئی عالم لوہار کے بیٹے کا جب نام لیا گیا، تو جیسے ہی میں نے وہ امامہ دیکھا، محمدی چہرہ دیکھا، لبادہ چراہی دیکھا، تو مجھے وہ چورے کا بادشاہ سامنے نقشہ نظر آ گیا کہ اگر خدا چاہے تو اپنے کسی محبوب بندے کے ذریعے عالم لوہار کی گود میں بھی روحانیت کے پھول پیدا کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے، جب کسی کو وہ بخشنے میں آتا ہے، جب کسی کے مقام کو بلند کرنے میں آتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس عالم لوہار جو ساری زندگی گیت گاتا رہا، مائیں گاتا رہا، اور اس طرح کے پروگرام کرتا رہا،
آج اس کے گھر میں ایک محمدی صورت والا آدمی اور لبادہ چراہی والا آدمی، پیچھے کرنٹ کس کی ہے، فیض کس کا ہے؟ وہ نقش بندیوں کے بادشاہ خواجہ فقیر محمد چراہی کا فیض۔ بڑا مجھے دیکھ کر بڑا دل باغ باغ ہو گیا کہ آج بھی کرامتیں نظر آ رہی ہیں، اولیاء کی کرامتیں سامنے نظر آ رہی ہیں، اور یہ ایک زندہ کرامت ہے سامنے جو آج ہم نے دیکھی ہے۔ اسے کوئی دیکھ کر کہے گا یہ کوئی پیر آ رہا ہے، کوئی دیکھ کر کہے گا یہ صوفی آ رہا ہے، کوئی دیکھ کر کہے گا یہ خطیب آ رہا ہے، کوئی دیکھ کر کہے گا یہ مدرس آ رہا ہے، اس لیے وہ چراہی رنگ میں رنگا گیا ہے نا، اس لیے۔ حضرات گرامی قدر، میں پہلے عرض کی تھی میرا ایک تعلق ایسا محبت کا، 1 سال پہلے ایک بات میں نے 1-2 عرض کرنی ہے، بس 2 منٹ میں، ٹائم نہیں لینا۔ 1 سال گزر گیا ہے یا 1.5 سال کے قریب، تو قبلہ میرے محترم محسن میرے غریب خانہ پر تشریف لے گیا ہے، تو ہم نے چھوٹا سا ایک جامعہ برلب سڑک بنایا ہے، تو وہاں مجھے آپ فرمانے لگے میں آ رہا ہوں، تو سارے طلبات تیار ہو گئے کہ حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو اچانک ہمارے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے، خاتون کا انتقال ہو گیا، انہوں نے مجھے فون کیا کہ جنازہ ہے اتنے وقت پر۔ میں نے کہا 1 گھنٹہ لیٹ کرنا ہے۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا آج بادشاہ چورا کا شہزادہ آ رہا، تو اس مائی کے جو باغ ہیں وہ جاگ پڑے ہیں، قسمت جاگ پڑی ہے، تو جنازہ وہ آ کر پڑھائیں گے۔ وہ کہنے لگے ہماری قسمت، ہمارے نصیب اگر وہ آ رہے ہیں تو جتنی دیر چاہے آپ لیٹ کر لیں۔ تو حضرت صاحب قبلہ تشریف لائے اس خوش نصیب خاتون کا جنازہ، تو مجھے فرمانے لگے بڑے سادے الفاظ میں، مجھے فرمانے لگے دسیا ہی نہیں ہوتے ایڈا وڈا درس بنا چھڑی، چوری چوری بنا رہے ہیں، میرے اگے نہ ہی نہیں لیا۔ میں نے کہا جناب یہ آپ کی تو دعائیں ہیں، ساری آپ کی نظر کرم ہے۔ گزشتہ دنوں میں جون میں میرا چھوٹا بیٹا ہے، تو وہ راولپنڈی ادھر آنا تھا، تو وہ مجھے کہنے لگا فلائٹ تو کل کی ہے، تو میں تو غلطی سے آج آ گیا ہوں۔ تو ہم کہاں پنڈی میں؟ میں نے کہا بہت جگہ ہے پنڈی میں، لیکن ہمارا گھر ایک ہے ادھر، ہمارے بزرگوں کا گھر ہے آستانہ، وہاں جانا ہے اور ادھر جا کر ٹھہرنا ہے رات کو۔ وہ 3-4 دوست تھے حضرت قبلہ کی بارگاہ میں پہنچے، مجھے بیٹا کہنے لگا ابو میں نے اتنی شفقت، اتنا پیار، اتنا کرم، دل بھاگ بھاگ ہو گیا ہے، ہمیں انہوں نے پیسے بھی دیے ہیں، دعائیں بھی دی ہیں۔ میں نے کہا یہ پیر ایسے ہیں جو اپنی پاکٹ سے دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ عثمان شاہ صاحب کا ذکر چھوٹے نے کیا، اور اس قدر خوش، مراد یہ ہے کہ یہ ہماری ایک ایسی سایہ رحمت، سایہ برکت، ہمارے لیے ایک ایسا یہ شیلٹر ہے کہ ہم جہاں جس وقت کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو ہماری پناہ گاہ ہے یہ۔ میں آخری ایک شعر پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ تقریر میں نے اسی لیے آج تقریر کو چھیڑا ہی نہیں ہے کہ میں ولی کے معنی بیان کرتا، مقام بیان کرتا، اس طرف چلتا، میں نے ایک شعر پڑھنا اور اس پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا۔ امید ہے کہ آپ بھی وہ ساتھ مل کر پڑھ لیں گے، لطف بھی آئے گا۔ تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، اللہ رکھے سلامت تیرے در سے آشنائی، اللہ رکھے سلامت تیرے آستوں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، اللہ رکھے سلامت تیرے در سے آشنائی، اللہ رکھے سلامت تیرے در سے آشنائی۔ میں اسی لیے 2-4 منٹ کے لیے اپنی محبت کا اظہار، میں کس بات کا ذکر کروں، اخلاص، محبت، پیار، شفقت، باپ جیسی، بزرگوں جیسی، بڑے بھائیوں جیسی ساری شفقتیں اگر میں جمع کروں تو یقیناً
حضرت کی وہ شفقت مجھ پر ہے، اور ہر آپ کے پاس بیٹھنے والا خطیب ہو، عالم ہو، صوفی ہو، عقیدت مند ہو، وہ یہی سمجھتا ہے کہ جتنا پیار میرے ساتھ کرتے ہیں، جتنی شفقت میرے ساتھ ہے، شاید کسی اور کے ساتھ۔ مجھ سے پہلے ہمارے گجرات کے جٹ خطیب، عظیم خطیبوں کا بادشاہ، یہ علامہ مولانا غلام رسول صاحب قبلہ بڑے اچھے انداز میں جس صاحب نے یہاں ذکر کیا اس آستانے کا، یقیناً دل کی آواز تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو آپ کو سلامت رکھے، اور یہ آستانہ قیامت تک سلامت رہے، سلامت تا قیامت رہے، اور آنے والے یہاں سے فیض لیتے رہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔